السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اعظم شبیر مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ہم ایک چینل بنا رہے ہیں جس میں مدینہ منورہ کی تمام زیارات، وہ مقامات جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، ان تمام مقامات کی زیارت انشاءاللہ ویڈیوز بنا کر اس چینل کے اوپر اپلوڈ کریں گے تاکہ آنے والے تمام زائرین اس سے مستفید ہو چکیں، اس کو دیکھ کے ان کے زیارات کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پلان یہ بنایا ہے کہ سب سے پہلی ویڈیو ہم اس ٹاپک کے اس مقام کی بنائیں جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں پہلی جو ان کی انٹری تھی، پہلا جو مقام تھا ثنیۃ الوداع، اس مقام کی ہم آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا۔ وہ ایک کلام مشہور ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ وہ مقام ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو من ثنیۃ الوداع، یہ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیوز ہم آپ کو پورے مدینہ منورہ کی انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ یہاں سے ابھی تو یہ سامنے آبادی ہو چکی ہے، مطلب تمام یہاں پہ پہلے پہاڑ ہوتے تھے سب جو پرانی تاریخ میں ہیں، تو وہ پہاڑ سارے ختم کر کے ابھی یہاں پہ آبادیاں بن گئی ہیں، پہاڑ سارے توڑ دیے ہیں۔ تو یہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے اور یہ وہ مقام ہے۔ ابھی یہ مسجد بنا دی ہے یہاں پہ، وہ مسجد پہلے تو نہیں تھی مسجد، مطلب یہ ابھی سعودی حکومت ہر اس جگہ پہ مسجد بنا رہی ہے جس جگہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ مطلب یہ مسجد اس وقت تو نہیں تھی لیکن یہ مقام کو نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے سعودی حکومت نے یہاں پہ مسجد بنا دی ہے۔ یہ مسجد بنی عنیف، اس کا نام ہے مسجد بنی عنیف۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ بچیوں نے استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ثنیہ کہتے ہیں ٹیڑھی میڑھی جگہ کو، مطلب وہ جو اونچی نیچی پتھریلی جگہ جو ہے نا، یہاں پہ جو پہاڑ تھے تو وہ یہاں سے دور سے جیسے ہی طلع البدر علینا، بدر چاند کو کہتے ہیں، وہ کلام پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مطلب طلع البدر علینا، طلع طلوع ہونا، بدر علینا ہم پہ چاند، بدر چاند کو کہتے ہیں، مطلب ہم پہ چاند طلوع ہوا ہے۔ من ثنیۃ الوداع، ثنیہ کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جگہ کو، یہاں سے جو سامنے پہاڑ تھے، ابھی جو عمارتیں بن گئی ہیں یہاں پہ سارے پہاڑ وغیرہ تھے، تو مطلب ٹوٹی پھوٹی پتھریلی جگہ، اونچی نیچی یہ جو راستے ہوتے ہیں نا ان کو ثنیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بچیوں نے کھڑے ہو کے کلام پڑھا جب حضور پاک داخل ہوئے ایسے، مطلب طلع البدر علینا، ہم پہ چاند طلوع ہو گیا ہے، من ثنیۃ الوداع، یہ اونچے نیچے راستوں سے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ مطلب اس مقام پہ ٹھہرے، پہلی دفعہ رکے نہیں، مطلب جب انٹر ہوئے رکے۔ یہ سامنے مسجد قباء، ابھی یہ انٹر ہے کس جگہ پہ، یہ سامنے مسجد قباء ہے، ابھی یہاں پہ یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ یہ مسجد ابھی بنائی تقریباً کہتے ہیں 2-3 سال پہلے بنائی ہے، تو ابھی یہ ساری کنسٹرکشن چل رہی ہے، مطلب یہ سارا یہ حجاج وغیرہ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں سعودی حکومت، تو مطلب ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں پہ یہ بھی صحن بنا رہے ہیں، یہ سارا یہ اس مسجد کا صحن بنا رہے ہیں، یہ جو چھوٹی سی مسجد بنائی ہے تو اس کا یہ سارا صحن بنا رہے ہیں۔ تو اس کا جو اس جگہ پہ آپ کیسے آ سکتے ہیں یہ آپ کو تقریباً کوئی نہیں بتاتا، اس جگہ کا تو تقریباً کوئی نہیں بتاتا۔ جو حجاج وغیرہ آتے ہیں، جو عمرہ زائرین آتے ہیں، مسجد قباء تک ہی آتے ہیں، مسجد قباء کی زیارت کروا کے پھر واپس لے جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ کس مقام پہ ہے، جیسے آپ مسجد قباء میں آتے ہیں تو مسجد قباء کے سامنے محراب والی سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ سامنے بسیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں ساری، یہ بسوں کا مواقف اس کو کہتے ہیں، مطلب جو پارکنگ ہم کہتے ہیں نا اس کو، یہ جو بسوں کی پارکنگ ہے یہاں،
مسجد قباء کے محراب والی سائڈ یعنی سامنے والی سائڈ آگے والی سائڈ کو دیکھیں گے تو سامنے بسوں کی پارکنگ ہے، تو پارکنگ کے دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ سارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سارے ہوٹل چائے وغیرہ کے ہوٹل۔ اس کے آگے سامنے یہ سامنے ہی کراس کرتے آگے یہ خالی میدان پڑا ہو، خالی میدان کے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے یہ مزرعہ ہے۔ اس مزرعے کو بھی حضور پاک سے نسبت ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہاں عمر بن عبدالعزیز تھے تقریباً غالباً اس جگہ پہ، تو وہ بھی یہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اس جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو یہ جو کھجوروں کا باغ ہے یہ تب سے ہی تقریباً آ رہا ہے۔ ابھی وہ کھجور تو نہیں ہوں گے، کھجور کی عمر تقریباً 100 سال ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ باغ جو ہے تب سے ہی چلتا آ رہا ہے، درخت نہیں ہوں گے لیکن باغ تبھی سے آ رہا ہے۔ اس باغ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ جب وہاں سے آتے تھے تو مطلب یہاں پہ آرام فرماتے۔ صحابی غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کی رہائش اس جگہ پہ تھی، تو ان سے ملنے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے تھے تو اس باغ میں آرام فرماتے۔ تو اس باغ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوپر چھاؤں کر کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ سارے مقدس مقامات ہیں، زیارات ہیں۔ ویڈیوز دیکھتے رہیں، اپنے لبوں پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درود پاک جاری رکھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، بہت سکون آئے گا جب لب پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک ہوگا اور ویڈیوز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارات ہوں گی۔ دیکھتے رہیے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ہر اس مقام کی زیارت کروائیں گے، ویڈیوز دکھائیں گے جس مقام کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔